انتخاب پسانے کا شکریہ. ایز یو مسٹ ہیو گیسٹ ہم لوگ پاکستان یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج سینیٹر کیری بھی پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت سے بھی انہوں نے بات کی. میں آپ سے ہم لوگ بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ اب افغانستان میں بڑھتی ہوئی انڈین پریزنس کے حوالے سے بھی ایک اس کے خطرات بہت پاکستان کو محسوس ہو رہے ہیں, اور پھر یو ایس نے ہر ایک کی طرف سے کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. دیکھیے, پاکستان کی ایک سیکورٹی امپیریٹو ہے. وہ سیکورٹی امپیریٹو یہ ہے کہ انڈین کی انفلوئنس جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ دونوں بارڈرز ہمارے الائیو ہو جائیں وتھ انیمی امپلیکیشنس. ناؤ پرابلم یہ ہے کہ یہ بات اس کو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی ٹو ان کلیئر انسٹیڈ لینگویج. نا بش کی ایڈمنسٹریشن میں یہ بات ڈیورنگ دیٹ ٹائم نو بڈی ٹک پینس ٹو ڈو دیٹ. ریفریشنگ چیز یہ ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن از مور ولنگ ٹو لسن. جی اچھا. جو جہاں پر بھی میں گیا, جہاں سے میں نے بات کی, ان کی ایٹیچیوڈ یہ تھی کہ دے آر ولنگ ٹو لسن. ہم الگ سے ایک طرح کی ہماری بڑی مثبت بات ہے یہ, اور ہم ڈیمونائز کر دیتے ہیں امریکن, وچ از ناٹ کریکٹ. دے آر اٹس اے ویری ریفریشنگ چینج. ناؤ آپ اگر ان کو وضاحت کریں, ایکسپلین کریں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. دیکھیں, ہم فار ایگزامپل وہاں پر جاتے ہیں, وہاں پر آپ انڈین اکیڈمکس انٹلیکچوئل جو بھرے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں, ان کی ایمبیسی ان کو بروکنگ انسٹیٹیوشن, سینٹر آف اسٹریٹجک اسٹڈیز, ادھر ادھر اپوائنٹمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں. ہماری جب جاتے ہیں لوگ, ہماری ایمبیسی ان سے دور رکھتے ہیں. وہ یہ اس لیے دور رکھتے ہیں کہ بھئی ہماری کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے جو وچ میں سیم اینٹی گورنمنٹ. نا وی میک سم تھنگ وچ از اینٹی گورنمنٹ بٹ اٹس ناٹ اینٹی پاکستان. یو نو دا پوائنٹ از کہ یہ جو ہے نا دی ڈائکوٹمی بٹوین اینٹی گورنمنٹ اینڈ اینٹی اسٹیٹ از لاسٹ. ایبسلیوٹلی. حکیم اکمل صاحب کی کال ہے, دین بریگیڈیئر صاحب آئی ایم کمنگ ٹو یو فرام آئی بلیو کدھر سے کال ہے؟ پشین سے. جی فرمائیے. جی میڈم, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, حکیم اکمل. میڈم پوچھنا, بہت بہتر, فرمائیے. جی بریگیڈیئر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارے جو ہم یہ پہلے یہ ہمارے جو وہ گزر چکے ہیں عامر یہاں پہ پاکستان میں, تو کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان پورے ایشیا کے ٹائیگرز ہیں. اور اس وقت سوات کے سچویشن میں میرے خیال سے جو کچھ طالبان اور کچھ یہ جو القاعدہ والے جو کھلاتے ہیں, ہمیں سننے میں ملا ہے کہ ان کے جو طالبان ہے اور جو کہ دوسرے لوگ ہیں, یہ رات کو ایک گیسٹ ہاؤس میں کھانا کھاتے ہیں اور صبح پھر اسی جگہ پہ وہ کرتے ہیں, اٹیکس کرتے ہیں, بم بلاسٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ملک کنٹری جو چلتی ہے وہ اکانومی جو اسٹرانگ ہو, کیونکہ ہم ایبسلیوٹلی آپ کی بات سمجھ گئی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ سے اب میں سوال پوچھوں گی, ان کا سوال لیتے بھی اور سہگل صاحب کا بھی سوال لیتے ہوئے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ شاید ہم ہی نہیں سمجھ پا رہے. ان کا ایک بہت ایک ولنگنیس ہے, ایک مثبت بات ہے کہ وہ سننے کو ہمیں تیار ہیں, وچ از ویری پازیٹیو. مگر میں دو باتیں آپ سے کہوں گی. آپ نے کال سنی ہے, ایک عام آدمی کو ابھی یہ کنسرنز نہیں ہیں, اور جب میں نے پہلے بھی یہ ایشو اٹھایا تھا تب ہم لوگوں نے بہت سے مختلف ادھر کے لوکل شہریوں سے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کو اختلاف ہے امریکہ کی پالیسیوں سے, ان کو اختلاف ہے امریکہ کی انٹرفیرنس سے. اگر وہ ختم ہو جائے تو ڈرون اٹیکس اور کیجولٹیز کو وہ بالکل مائنڈ نہیں کرتے, وہ سپورٹ کریں گے بیکاز یہ ملیٹنسی کو ایریڈیکیٹ کر سکتی ہے. اٹ از دا موسٹ افیکٹو ٹول. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ اس چیز کو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ سب سے پہلے جب اتنی پرانی باتوں کو, ہسٹری کو اگر آپ اچھالیں تو بہت سے کافنز نکلیں گے, اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں, اسکیلیٹن نکلتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ اوباما صاحب تشریف لائے ہیں, there was a great hope world wide. ساری دنیا تھی کہ کچھ یہ نیا کام کر کے دکھائیں گے, امریکہ کی پالیسیاں بدلی ہوئیں گی, دنیا میں امن و امان آئے گا. اور وہ حقیقت پہ مبنی تھا, وہ ہیں اس تصرف کی شخصیت. اور پاکستان میں تو اس وقت اینٹی امریکنزم بے انتہا کشش پہ ہے, لیکن میرے جیسا آدمی بھی ان سے ایک امید رکھتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں ساؤتھ ایشیا کے لیے نئی پالیسی لاؤں گا آفٹر کنسلٹنگ دی سٹیک ہولڈرز. جی, اب بات یہ ہے کہ کیا جب اوباما صاحب کی نئی پالیسی جو مارچ کے اینڈ میں تشریف لائی ہے, جس کے اوپر ہالبروک اور دونوں یہاں ملن صاحب یہاں تشریف لائے ہیں, کیا ہم سے کنسلٹ کیا گیا تھا؟ دی فیکٹ از دے ڈونٹ لائی. One thing, remember one thing. American president cannot afford to tell a lie. They did consult us. That's why I say primarily taking it from here, the سب سے بڑی فیلنگ ہمارے اپنے گھر میں ہے. ہماری اپنی بڈنگ اتنی پور ہے. اکرام سہگل صاحب نے کچھ ریفرنس دیا تھا ایک امبیسڈر کی طرف سے, بٹ امبیسڈر صرف ایک واحد شخص نہیں ہوتا جو کہ آپ کی انٹرسٹ اور پالیسیز کو بیان کرتا ہے. اس کے اندر پوری ایک پارٹی ہوتی ہے, پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, پوری ایک
टास्क फोर्सेस होती हैं जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को समझाती है कि देखो भैया पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज यही हैं, हमारी कॉमनैलिटीज ये हैं, हमारे लाइकली लेकिन हमारी हुकूमत ने, याद रखिए हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने, माफ कीजिएगा, उन्होंने हमारी हुकूमत ने जाकर ओबामा साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन the only thing I say is कि जब ऑफिशियल एक स्टैंस होती है ना वो डिफरेंट होती है, और जो एक प्राइवेट सेक्टर की स्टैंस होती है ना, जो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, फॉर एग्जांपल पीपल लाइक मी, यू एंड सईद इसमत, वो दे आर मोर विलिंग टू लिसन बिकॉज दे आर मोर ऑब्जेक्टिव, दे थिंक दे आर मोर क्रेडिबल। ऑफिशियल स्टैंड तो बोलते हैं ठीक है जी ये तो आएगा घिसा पिटा, इसका एक लाइन है वो बताएगा। बात यह है कि मैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ कि इंडियन लॉबी के लोग जो हैं वो भरे हुए हैं वहाँ पर, वो जाके हर जगह पढ़ते हैं, वो उनकी एम्बेसी फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटेट उनको कंट्रोल नहीं करती, फैसिलिटेट करती है। हमारे जो एम्बेसी उनको डिस्करेज करती है, हमारी जो एम्बेसी कोशिश ये करती है कि हमारा आदमी कोई जाकर उनसे मिले ही नहीं, सो दैट हमारी कोई व्यूज हो विच इज कॉन्ट्री टू द गवर्नमेंट व्यूज। गवर्नमेंट मैं आपको यही वजाहत कर दूँ, समथिंग विच इज कॉन्ट्री टू द गवर्नमेंट मे नॉट बी कॉन्ट्री टू द स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द डिप्लोमेसी जो है ना, diplomacy has to be run by diplomats, ठीक है, people like Mr. Fatmi and all this, and particularly in nation big capitals like London and Washington and in the United Nations, there has to be. ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, I think 100% agree with them, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, in the art of making a diplomacy, certain things are kept very very clear in their mind. I think Fatmi साहब will bear me out कि जब आप एक foreign policy बनाते हैं या आप एक बायलैटरल रिलेशन को फॉर्म करते हैं, यू डू इट इन द ओवरऑल सिनेरियो दैट इज बिल्ट विद यू, यू टेक टू बेसिक कंसिडरेशन, उसे कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, नॉट द काइंड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। एक लफ्ज़ पाकिस्तान में ऐसा है जो कि बहुत हद तक मिसयूज हो चुका हुआ है। आप मेहर ख्याल कीजिए, नेशनल इंटरेस्ट दो टाइप की होती हैं, एक होती है वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। वाइटल नेशनल इंटरेस्ट वो होती है जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, सच एज टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री, such as the sovereignty of a government to make decisions. मगर इसी के ऊपर तो फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा we agree to disagree। इस बात नहीं, इसके ऊपर नहीं, माइंड की मैं यही तो एक बात इनको थ्योरेटिकली समझाना चाहता हूँ, एकेडमिकली समझाना चाहता हूँ। दूसरा पार्ट ये आता है जो वाइटल इंटरेस्ट होते हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दैट हैज टू बी सेफ गार्डेड। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू विद द वाइटल इंटरेस्ट ये होता है कि आप उसके ऊपर एम्फेसिस थोड़ा कम कर लें। एब्सोल्युटली। और लेकिन साथ साथ एक उसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट नेशनल वो होती है जिनको भी हमने प्रिजर्व करना है, लेकिन उनको हम नेगोशिएट उनके ऊपर किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर नेशनल इंटरेस्ट। हमारी प्रॉब्लम ये है कि आर ब्यूरोक्रेसी, आई डोंट मीन द फॉरेन ऑफिस, आई मीन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमने मुल्क को बताना है हमारी वाइटल इंटरेस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट क्या है। आई वांट टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ये बहुत लाजम बात है कि ये चीज़ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान और सेनेट में जाए। There should every member of the Pakistani public must understand कि हमारी वाइटल इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल समझ गए। और पॉलिटिकल पार्टीज उसको डिफाइन करें और उसको डिफेंड करें एट ऑल कॉस्ट विद नो कॉम्प्रोमाइजेस व्हाटसोएवर। फातमी साहब, हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेरी मुलाकात हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब से अभी कल ही, और उन्होंने कहा कि हम हलीफ हैं, अमेरिका और पाकिस्तान, हम एक दूसरे के जज्बात को रिस्पेक्ट करते हैं, करना चाहिए भी है, करते भी हैं। और देखिए स्ट्रैटेजी बन चुकी, पॉलिसी बन चुकी, अब स्टेप नंबर 2 इंप्लीमेंटेशन की बात है जो May 6 को जाके उधर होगी, जिसके हवाले से सेनेटर कैरी कह रहे हैं अ न्यू वे फॉरवर्ड। मैं इसके ऊपर आपसे बात करना चाहती हूं, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा।